بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اہل پاکستان اگر یہ سمجھتے ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کا اعلان کر کے صرف اہل عرب کے خلاف طبل جنگ بجایا ہے تو وہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے، اور یہ کہ گریٹر اسرائیل کے قیام کا تنازع عربوں اور اسرائیل تک محدود رہے گا تو یہ ہماری عالمی حالات سے اور مسئلہ کے تاریخی پس منظر سے لا علمی یا سطحی سوچ کا نتیجہ ہے۔ پاکستان یقیناً جغرافیائی لحاظ سے عرب سے دور ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ عربوں سے پاکستان کا تعلق اگر دین کی بنیاد پر ہے تو ملائیشیا، انڈونیشیا اور بنگلہ دیش وغیرہ بھی تو مسلمانوں کے ملک ہیں۔ بر اعظم افریقہ میں بھی کئی مسلمان ممالک ہیں۔ ایسی صورت میں صرف پاکستان کو ہی اسرائیل کے لیے خطرہ کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اس وقت اسرائیل کا اصل ٹارگٹ ہے۔ اس حوالے سے اپنے دلائل عرض کرنے سے پہلے ہم اسرائیلی وزیر اعظم بن گوریان کی پیرس میں اس تقریر کا حوالہ دیں گے جو انہوں نے سن 67 کی عرب اسرائیل جنگ میں فتح کا جشن مناتے ہوئے کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ عرب نہ کبھی ہمارا مقابلہ تھے، نہ آئندہ کبھی ہوں گے۔ ہمارا اصل مقابلہ پاکستان سے ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنا ہوگی۔ سوال یہ ہے، اسرائیلی وزیر اعظم کو تمام اسلامی ممالک میں سے صرف پاکستان کیوں یاد آیا اور اپنے لوگوں کو پاکستان سے مقابلے کے لیے تیار ہونے کا کیوں کہا، جبکہ پاکستان 67 میں ابھی ایٹمی صلاحیت کا بھی حامل نہ تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم پاکستان کی فوج کی صلاحیت اور اہلیت سے اچھی طرح واقف تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جو مذہب کے نام سے وجود میں آیا۔ گویا پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے، اسرائیل بھی نظریاتی ملک ہونے کا دعوے دار ہے۔ اگرچہ نظریاتی لحاظ سے پاکستان کا وجود کاغذوں میں ہے، جن میں سے آئین پاکستان بھی شامل ہے، لیکن عملی طور پر اس نظریہ کی بنیاد پر ایک اسلامی پاکستان ابھی تک معرض وجود میں نہیں آیا۔ بہرحال نظریہ موجود ہے جو کسی وقت بھی عملاً کار فرما ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ہدف ہے، ایک منزل ہے جسے کسی وقت بھی پایا جا سکتا ہے، اور کچھ اللہ کے بندے چاہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دین کے ساتھ جذباتی تعلق اہل پاکستان کو وراثت میں ملا ہے۔ تاریخ پر نگاہ دورائیں تو معلوم ہوگا کہ خلافت کی قبا تو ترک نادان نے چاہ کی، لیکن تحریک خلافت کے نام سے ایک عظیم تحریک بر اعظم ہندوستان کے مسلمان چلاتے ہیں، اور اس زوردار انداز سے چلاتے ہیں کہ مسلمانوں کا دشمن مہاتما گاندھی ہندوستان میں رہتے ہوئے اس میں شرکت کو اپنی سیاسی ضرورت سمجھتا ہے۔ اسلام سے اہل پاکستان کا یہ جذباتی تعلق ہمارے دشمنوں کے علم میں ہے۔ حال ہی میں ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کی کوشش پر پاکستانی مسلمانوں کا رد عمل اس رائے پر مہر تصدیق ثبت کرتا ہے کہ اہل پاکستان کا اسلام سے جذباتی تعلق انتہائی گہرا اور مضبوط ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جذبہ بعض اوقات ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، اور یہ بھی ایک کھلا راز ہے کہ حکومت پاکستان نے یہ تبدیلی مغرب خصوصاً امریکہ کے دباؤ میں اور ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کی تھی، لیکن عوام کے جذباتی رد عمل نے حکومت کو بری طرح پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ یاد رہے، گریٹر اسرائیل کے نقشہ میں مدینہ منورہ کو اس کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ اسرائیل اس حوالے سے اگر عملی طور پر کچھ کرتا ہے تو اہل پاکستان کا اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا ممکن نہ رہے گا، اور وقت کی حکومت خواہی نہ خواہی جوابی کارروائی کرنے پر مجبور ہوگی، اور اسرائیل کی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ دشمن کی خفیہ ایجنسیاں پاکستانی مسلمانوں کے جذبات کی شدت سے اچھی طرح آگاہ ہے، لہٰذا اسرائیل
پاکستان کے وجود کو اپنے لیے رسک سمجھتا ہے۔ اسرائیل کا پاکستان کو اپنا بدترین دشمن سمجھنے کی آخری اور اہم ترین وجہ یہ ہے کہ اب پاکستان ایک ایٹمی پاکستان ہے اور اس کے میزائلوں کی رینج اسرائیل تک ہے۔ اسی لیے امریکہ کے سابق یہودی وزیر خارجہ ہینری کسنجر نے گورنر ہاؤس لاہور میں پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تم نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھایا تو تمہارا انجام عبرتناک ہوگا، اور امریکیوں نے بہرحال اس دھمکی پر عمل کر دکھایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کفار کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، یہ چال چلتے ہیں، اللہ بھی چال چلتا ہے اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بھٹو کی پھانسی کے فوراً بعد ہی سوویت یونین نے افغانستان میں فوجی مداخلت کر دی اور امریکہ کو پاکستان کے تعاون کی ضرورت پڑ گئی، اور جنرل ضیاء الحق کی حکومت نے موقع سے فائدہ اٹھا کر ایٹمی حوالے سے ریڈ لائن کراس کر لی۔ اسی دوران پاکستان نے کولڈ ٹیسٹ کر لیا اور امریکہ سب کچھ جانتے بوجھتے کچھ نہ کر سکا، اس لیے کہ پاکستان اگر افغانستان میں امریکہ سے تعاون ختم کر دیتا تو امریکہ کے لیے سوویت یونین کو شکست و ریخت سے دوچار کرنا مشکل ہو جاتا۔ امریکی صدر ہر سال کانگریس کو جھوٹ پر مبنی یہ سرٹیفکیٹ دیتے رہے کہ پاکستان ایٹمی پیش رفت نہیں کر رہا۔ اس ساری صورتحال کے پس منظر میں اسرائیل اپنی سلامتی کے حوالے سے لازمی سمجھتا ہے کہ گریٹر اسرائیل کی طرف حتمی قدم اٹھانے سے پہلے اسے پاکستان کو ٹھکانے لگانا ہوگا۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اسرائیل کے تحفظ اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے امریکہ اور مغرب نے کس طرح مرحلہ وار اقدام کیے ہیں۔ عراق کے کویت پر حملہ کو بہانہ بنا کر امریکہ نے سعودی عرب میں اپنی افواج پہنچا دی۔ 9/11 کا عذر تراش کر امریکہ افغانستان میں پاکستان اور ایران کے سر پر آ بیٹھا۔ عراق میں WMD کا جھوٹ گھڑ کر اس نے عراق کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب عرب میں شام کے علاوہ اسرائیل کا کوئی دشمن نہیں جس میں تھوڑی بہت جان ہو۔ شام میں ایسی خانہ جنگی کا آغاز کروا دیا جو ختم ہوتی نظر نہیں آتی۔ لہٰذا عرب تو اپنی حفاظت اور سلامتی کے لیے اسرائیل کے محتاج ہو گئے ہیں، اور ڈوب مرنے کی بات یہ ہے کہ وہاں کے اکثر حکمران اسرائیل کے سامنے سجدہ ساو کر چکے ہیں۔ لہٰذا اسرائیل کو گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھنے کے حوالے سے عرب میں کوئی مشکل درپیش نہیں۔ اب گریٹر اسرائیل کے راستے میں اسرائیلی نقطہ نظر سے صرف پاکستان حائل ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی پاکستان کے حوالے سے دلچسپی صرف یہ ہے کہ اس کی ایٹمی صلاحیت ختم کر دی جائے۔ کمزور اور مفلوج غیر ایٹمی پاکستان اسرائیل اور امریکہ کو منظور ہے، جو اسرائیل کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں نہ ہو۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ہی پاکستان ایٹمی صلاحیت سے محروم ہوتا ہے، بھارت جو پاکستان کے وجود ہی کے خلاف ہے اور اکھنڈ بھارت کا قائل ہے، غفلت نہیں کرے گا اور پاکستان کے وجود کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا اہل پاکستان کے لیے کوئی دوسرا آپشن سرے سے موجود ہی نہیں، سوائے اس کے کہ پاکستان کو مضبوط اور مستحکم کیا جائے۔ دشمنوں کے پاس پاکستان سے نمٹنے کے لیے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ سب مل کر پاکستان پر حملہ کر دیں اور اسے عراق کی طرح تباہ و برباد کر دیں، لیکن اس میں رسک یہ ہے کہ اگر پاکستان مرتے مرتے ایک ایٹمی حملہ بھی اسرائیل اور بھارت پر کرنے میں کامیاب ہو گیا تو یہ ان کے لیے تباہ کن ہوگا۔ لہٰذا اس آپشن کے استعمال کے امکانات کم ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کو شام بنا دیا جائے، یہاں خانہ جنگی کروائی جائے، لوگ ایک دوسرے کا فرقہ، صوبائی تعصب یا لسانی مسئلے کو بنیاد بنا کر قتل عام کرے، حکومت کی رٹ نہ رہے۔ قرائن بتاتے ہیں کہ یہ آپشن اپنایا جائے گا، بلکہ اپنایا جا چکا ہے۔ مسلمانان پاکستان اگر قرآن و سنت کی بنیاد پر متحد نہ ہوئے تو خاکم بدہن دشمن کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق
قیامت سے پہلے اسلام کا عالمی غلبہ ہوگا، لہٰذا یہ تو ہو کر رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس میں حصہ ڈال کر دنیا اور آخرت میں خود کو کامیاب و کامران کرواتے ہیں یا نہیں۔ پاکستان اگر مضبوط و مستحکم ہوگا تو گریٹر اسرائیل کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا، اور پاکستان صرف اسی صورت میں توانا اور مستحکم ہوگا اگر یہ اسلامی ریاست کی صورت اختیار کرتا ہے۔ لہٰذا بال اب اہل پاکستان کے کورٹ میں ہے کہ وہ پاکستان کو اسلامی ریاست بنا کر گریٹر اسرائیل کے سامنے چٹان بن کر کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔